نقشبندیہ نیازیہ حق کی آواز، سچ کی آواز، اذکار خیر کا حصہ بنیے تو یہ آواز دنیا کے کونے کونے اور ہر گھر میں پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔ سال میں بھی وہ نماز نہ ہو پائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، کہ پہلا درجہ تو نماز کا یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر یہ تو تصور کر ہی لو کہ اللہ تو پھر مجھے دیکھ ہی رہا ہے، کیا کیا ہے۔ اور اگر دوسرے درجے کے بھی ہماری 70 سال میں 80 سال میں نہیں ہوئی تو پھر ہم پہ ایک تحفہ ہے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، ہاں، تو اب ظاہر ہے کہ اس کے مطابق بھی نماز نہیں ہوئی تو پھر اب ہم کہاں جائیں، کیا کریں؟ ہمارا کوئی ٹھکانہ ہے؟ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب دین پہ استقامت ہو گئی، دین کس کا ہے؟ اللہ پاک کا، لے کے کون آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں؟ جب دین پہ استقامت ہو گئی اور وہ اسی طرح جاتا آتا رہا اور اس پہ عمل پیرا رہا تو اس دین کی برکت سے اللہ پاک اس کو اس استقامت کی وجہ سے بھی معاف کرتا۔ ہری بات ہے۔ تو بہرحال اس میں جیسے بھی صورتیں، خاص کر یہ جو ہے محفل میں جو لوگ آتے ہیں اور ان کے دل میں یہ بات، بلکہ وہ پہلے دن سے ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہاں بھی ہم سے کرامتیں سرزد ہونے لگے، ذکر کے لیے خاص کر ہم نے آپ کو سنوارنے کے لیے تو بہت کم ہی لوگ آتے ہیں، اگر میں پیر بننے کے لیے، وظیفے لینے کے لیے یہ، اور میں لڑکا اکثریت ایسی، اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اب مفتی فخر الزمان صاحب یہ ہے کہ درس آپ شروع کریں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انظروا الی من هو تحتکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ 2-3 نشستوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے شکریہ کے سلسلے میں بات چل رہی ہے۔ آج کی نشست میں بھی اسی کے متعلق چند معروضات عرض کرنی ہیں۔ اس وقت ساری کی ساری دنیا، کافروں کی دنیا اپنی جگہ، لیکن ہم مسلمان بھی جو ہیں، مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے ہم میں سے ہر انسان پریشانی کا شکار ہے۔ کسی کو اطمینان قلب نہیں، کسی کو زندگی میں سکون نہیں، طرح طرح کے مسائل نے، طرح طرح کی پریشانیوں نے ہر ایک کو گھیر لیا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے آج سے 1400 سال پہلے نسخہ بتایا ہے۔ اللہ نے بھی نسخہ بتایا، اللہ کے رسول نے بھی نسخہ بتایا کہ بھئی ایک انسان دنیا میں گیا ہے تو وہ کس طرح سے اطمینان کی زندگی گزار سکتا ہے، سکون کی زندگی وہ کس طرح گزارے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا پچھلی مجلس میں، کسی انسان کو سر درد ہے تو اس کو سر درد کی دوا دینے سے آرام آئے گا،
کسی انسان کے پیر میں چوٹ ہے تو پیر کے چوٹ کو باندھنے سے، اس کا علاج کرنے سے اس کو آرام آئے گا۔ کسی کے ہاتھ میں چوٹ ہے تو ہاتھ کا علاج کرنے سے، اس چوٹ کو باندھنے سے، زخم کو ٹھیک کرنے سے اس کو آرام آئے گا۔ ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے کہ چوٹ تو ہاتھ میں لگی ہوئی ہو اور باندھا جائے صحیح سلامت پیر، اور یہ امید رکھی جائے کہ بھئی بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مولا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، گندم جو رویا، کہ اگر گندم کا بیج بویا ہے تو گندم اگے گی، جو کا بیج بویا ہے تو جو اگے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ گندم کی انسان تخم ریزی کر لے اور امید باندھے کہ جو میرے کو مل جائے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ جو کا بیج بوئے اور کہے کہ میرے کو مکئی مل جائے یا گندم مل جائے۔ تو علاج معالجے میں یہ اصول ہے کہ جو بیماری ہے اس بیماری کا علاج کرنے سے بندہ ٹھیک ہوتا ہے۔ ہم انسان اس وقت دنیا میں جتنے ہیں، چاہے انسان مسلمان ہو یا کافر، سب کے سب دو چیزوں سے بنے ہوئے ہیں، ایک ہمارا جسم ہے، دوسری ہماری روح ہے۔ جسم نہ ہو، صرف روح ہو تو کسی کو نظر نہیں آتا، اور صرف روح ہو، جسم نہ ہو تو پھر بھی نظر نہیں آتا۔ انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو انسان نہیں رہتا ہے، میت بن جاتا ہے، لاش بن جاتا ہے۔ جب تک ہمارے جسم میں روح کا رشتہ قائم ہے تو ہم کسی کے ماما لگتے ہیں، کسی کے چاچا لگتے ہیں، کسی کے ابا، کسی کے شوہر، کسی کا بیٹا۔ جیسے ہی روح کا تعلق جسم سے ختم ہو جائے تو اس کے بعد سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ سب کے سب کہتے ہیں اپنے ہوں یا پرایا، میت کو نہلا لو، میت کو دھلا لو، میت کو کفنا لو، میت کو نکالو، میت کو آرام پہنچاؤ، میت کے لیے سالی ثواب کرو۔ تو کیا ہے، ہمارا جسم اور ہماری روح یہ دو چیزوں سے مل کر کے ہم بنے ہیں۔ ایک بھی جدا ہو جائے تو دوسرے کسی کام کی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس وقت دنیا میں جتنے معالجین بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر ہوں، حکیم ہوں، ویدک ہوں، جتنے ہیں، سب کے سب جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، روحانی بیماریوں کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ ہم لوگ شروع ہو گئے کہ بھئی جسمانی بیماریوں کا علاج کیا، کرا لینے کے بعد اتنے پکے معتقد ہو گئے کہ روحانی بھی کوئی بیماری لگ گئی تو اس کا علاج کے لیے بھی ہم کیپسول اور ٹیبلٹ کو ڈھونڈنے لگ گئے کہ بھئی کیپسول کھا لیں گے، ٹیبلٹ کھا لیں گے، ہم صحیح ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، جسمانی بیماریاں الگ ہیں، روحانی بیماریاں الگ ہیں۔ بخار ہمیں ہو جاتا ہے، یہ جسمانی بیماری ہے۔ سر درد ہو جاتا ہے، جسمانی بیماری ہے۔ پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، یہ جسمانی بیماری ہے۔ لیکن اگر کسی کو سکون نہیں مل رہا ہے، کسی کو پریشانیوں نے آ گھیرا ہے، کسی کو اطمینان نہیں مل رہا ہے، تو اس کے لیے آج تک دنیا میں کوئی گولی نہیں بنی، کوئی نسخہ نہیں بنا، کوئی دوا نہیں بنی، کوئی سیرپ نہیں بنا، کوئی کیپسول نہیں بنا۔ ہم لوگوں نے زیادہ سے زیادہ کیا کوشش کر لی کہ بھئی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے وہاں سے نیند کی دوا لے لیتے ہیں۔ کسی نے نیند کی دوا کھانی شروع کر دی کہ پریشانیاں ہیں، چلو نیند کی دوا کھا لیں گے تو سکون مل جائے گا۔ ڈاکٹر نے پہلے آدھی گولی سے شروع کیا، 5 گولیوں تک بھی پہنچ گئے، اب نیند ہی نہیں آ رہی ہے، سکون ہی نہیں۔ چلو جتنی دیر گولیوں کے مدد سے سو گیا، لیکن جاگنے کے بعد وہ کیا کرے، پریشانیاں کہاں جائیں گی۔ کسی نے شراب میں اپنے لیے سکون تلاش کیا، کسی نے عیاشی میں اپنے لیے سکون تلاش کیا، کسی نے کہا زندگی کا خاتمہ کر دو سکون مل جائے گا۔ بابا انسان مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا۔ انسان اتنا باٹا اور مضبوط چیز ہے کہ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے امر کن سے بنانے کے بعد اس نے ختم ہی نہیں ہونا ہے۔ یہ جسم ہے، جس طرح سے ہمارے کپڑے ہیں، ہم کپڑوں کو اتار کر کے دوسرے کپڑے پہنتے ہیں، روح ہے انسان کے اندر، اصل اللہ کی بھیجی ہوئی چیز، اس نے ختم ہی نہیں ہونا ہے۔
انسان عالم ارواح میں تھا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے جسم میں بھیجا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے جسم میں بھیجا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے پیٹ میں بھیجا، دنیا کے پیٹے سے نکلے گا سیدھا عالم برزخ پہنچے گا، کہیں نہیں جا سکتا۔ لاکھ کوشش کرے عالم برزخ سے بچنے کی، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے، نہیں بچ سکتا۔ عالم برزخ میں جانے کے بعد پھر انسان کا اختیار ختم۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے با اختیار بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت چاہیے۔ ان میں سے ایک فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ آج ہم اپنی مرضی سے زبان چلا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے آنکھوں کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے ہم پیروں کو چلا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے ہاتھوں کو چلا سکتے ہیں، کانوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مرنے دم تک یہ ہے، مرنے دم کے بعد ہم چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی طرف سے نہیں بول رہا، فرمایا لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5۔ میدان محشر جب برپا ہوگا، ابن آدم میں سے کوئی انسان اپنے پیروں کو وہاں سے ہٹا بھی نہیں سکے گا جب تک 5 سوالات اس سے نہ کیے جائیں۔ تمہیں اللہ نے عمر دی تھی، عمر کو کہاں گزارا؟ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا تھا، اس علم پہ کتنا عمل کیا؟ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا تھا تو مال کو کمایا کیسے، خرچ کیسے کیا؟ تمہیں اللہ نے زندگی تھی، اس زندگی کو کیسے تم نے گزارا؟ یہ 5 سوالات۔ تو یہ جو ہمارا اختیار ہم بولتے ہیں، یہ یہاں تک ہے۔ جب تک ہماری زندگی ہے، ہمارے جسم کے ساتھ روح کا رشتہ ہے، روح کے رشتے کے ختم ہونے کے بعد پھر انسان اپنے اختیار سے نکل جاتا ہے۔ عالم برزخ سے نکلے گا، پھر کہاں جائے گا؟ عالم محشر میں، میدان محشر میں اکٹھا ہوگا۔ وہاں پر بھی ہزاروں لاکھوں سال گزریں گے، پھر اس کے بعد انسان جنت یا جہنم جائے گا، ختم ہونا پھر بھی نہیں۔ انسان پریشان ہو جاتا ہے، بڑا تاولا ہے، کہتا ہے کہ یار اپنے آپ کو مار دو، سکون مل جائے گا۔ سکون کہاں ہے، اور زیادہ بے سکونی میں چلو۔ بات کیا ہے، دنیا میں ہم لوگ جیتے ہیں، دنیا کی زندگی میں ہم رہتے ہیں، ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے ہم ذرا اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم ایک موبائل خریدنے جاتے ہیں تو موبائل کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک ملتی ہے۔ اس بک میں موبائل کے متعلق پوری ڈیٹیل اور تفصیل ہوتی ہے۔ جنریٹر آپ خریدنے کے لیے جائیں گے تو وہاں پر بھی ایک بک ملے گی، اس کے ساتھ پوری تفصیل ہے۔ کوئی بھی چیز آپ خریدنے کے لیے جائیں گے، کوئی بھی مشین بھی، تو اس کے ساتھ ایک کتابچہ ضرور دیا جاتا ہے کہ بھائی اس کو اس طریقے سے جوڑنا ہے اور اس کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے ساتھ ہماری روح کو ملا دیا، اور ملانے کے بعد اس روح کے علاج کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ اللہ جسم مٹی کی چیز ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم میں کہیں پر آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا دیں کہ بخار اگر ہو جائے تو یہ دوا کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اللہ نے جتنا علاج قرآن میں بتایا، اللہ کے پیارے حبیب نے جتنا علاج اپنے حدیثوں میں بتایا، وہ روح کی بیماریوں کا بتایا۔ جسم کپڑے کی طرح ہے، ہمارے روح کو پہلے یہ کپڑا میسر نہیں تھا۔ جس طرح سے ہم لوگ عید پہ پروگراموں پہ کپڑا بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے پھینک دیتے ہیں، اسی طرح سے عالم ارواح میں یہ جسم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے روحوں کو پیدا کیا۔ پھر ماں کے پیٹ میں بھی اللہ یہ روح نہیں تھی، وہاں پر ایک جسم کا ٹکڑا آیا، لباس بن گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس میں روح کو ڈال دیا۔ روح کے ڈلنے کے بعد اب دنیا میں جب آیا تو یہ روح اصل چیز ہے، اس نے فنا نہیں ہونا ہے، یہ ہمیشہ رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے روحانی بیماریوں کا علاج قرآن میں بتایا، اللہ کے پیارے حبیب نے حدیث میں بتایا۔ تو بات کہاں سے کہاں پہنچی؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کو جو روحانی بیماریاں لگتی ہیں، حسد کے لیے دنیا میں آپ کو کوئی گولی نہیں ملے گی۔
نہ کسی حکیم صاحب کے پاس ملے گی نہ ڈاکٹر کے پاس ملے گی۔ کفر اور ناشکری یہ بھی روحانی بیماری ہے، کسی کے پاس اس کا دوا نہیں۔ اس کا علاج کیا ہے، اس کی دوا کیا ہے؟ قرآن کو دیکھیے، حدیث کو دیکھیے، وہاں سے آپ کو اس کا علاج ملے گا۔ آج جو ہم سارے کے سارے انسان پریشان ہیں، ہر گھر میں انسان پریشانی کا شکار، ہر دوسرا بندہ بے سکونی کا شکار، بے سکون ہو جاتے ہیں، نیند نہیں آتی، پریشان ہو جاتے ہیں، جا کر کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب 2 دن ہو گئے میرے کو ساری رات نیند نہیں۔ حکیم صاحب کے پاس گئے، حکیم صاحب میرے کو نیند ہی نہیں آتی، کوئی دوا دے دیں، کوئی علاج دے دیں۔ بابا ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس بے سکونی کا علاج نہیں ہے، وہ سلا سکتے ہیں، آپ کو سکون نہیں دے سکتے۔ جس طرح سے ہم سکون کے لیے اچھا مکان بنا لے، بھائی اچھا مکان بنا لیا سکون مل جائے گا، نہیں۔ بہترین بیڈ لے لیا سکون کی نیند ہو جائے، ایسا نہیں۔ سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے سکونی کی جو بیماری ہے یہ روحانی بیماری، جسمانی بیماری نہیں، اس لیے دنیا میں کسی ڈاکٹر کے پاس اس کی دوا نہیں۔ کسی کو بے سکونی کی بیماری لگ گئی، بے اطمینانی کی بیماری لگ گئی، پریشانی کی بیماری لگ گئی، اب اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سا نسخہ استعمال کرنے کا بولا، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تم بے اطمینان ہو گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو، تمہیں نیند نہیں آتی، بے سکونی کی زندگی گزر رہی نا، ایسا کر لو میرے کو یاد کرو، قرآن پڑھیے، آپ کو بھی یہ آیت نظر آ جائے گی۔ کوئی فیس نہیں ہے، کہیں ٹائم دینے کی ضرورت نہیں، کسی میڈیکل اسٹور پہ جا کر کے دوا لینے کی ضرورت نہیں ہے، خود بنا لیجئے، خود استعمال کر لیجئے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کر لیجئے۔ جب اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو اطمینان کی زندگی ملے گی، آپ کو سکون کی زندگی ملے گی، پریشانی کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ 3 ٹائم 4 ٹائم اگر پیٹ بھر کے کھا لیا سکون، نہیں بابا نہیں۔ اس وقت دنیا میں ایسے بے شمار انسان میرے علم میں ہیں، دنیا کی دولت بے بہا ہے لیکن پریشانی سے ان کو نیند نہیں آتی، جو کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں اور ڈاکٹر نے منع کر دیا میٹھا نہیں کھا سکتے ہو، آپ کو شوگر ہے، نمک نہیں کھا سکتے ہو، ہائی بلڈ پریشر ہے، اور چکناہٹ بھی نہیں استعمال کر سکتے ہو، صاحب آپ کے دل کے وال بند ہو گئے۔ ان کے ملازم، ان کے چوکیدار، ان کے ڈرائیور مرغ پلاؤ کھا رہے ہوتے ہیں اور صاحب پھیکے قہوے کے ساتھ ڈبل روٹی کے لقمے بھر رہے ہوتے ہیں۔ رات سونے کے لیے باہر سیکورٹی کا بہترین سسٹم، سینکڑوں سیکورٹی گارڈ باہر پوری رات جا کر کے صاحب کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ بیڈ کے اندر کمرے میں سردیوں میں ہیٹر لگا ہوا، گرمیوں میں اے سی لگا ہوا، بہترین قسم کی کولنگ ہے، لیکن صاحب لیٹ گئے، نیند نہیں آ رہی ہے۔ ہاں بھئی فلاں کے ساتھ پنگا کیا تھا، اب کیا بنے گا؟ فلاں کا یہ ہم نے نقصان کیا تھا، اس کا کیا رزلٹ آئے گا؟ فلاں کے ساتھ ہم نے یہ چال چلیل تھی، شرارت کی تھی، اب اس کا کیا بنے گا؟ پوری رات کٹ جاتی ہے، 1 رات 2 رات، آخر ٹیبلیٹ پہ آ جاتے ہیں، ٹیبلیٹ سے بھی نیند نہیں آتی ہے، رات دن بے سکونی۔ کوئی انسان بات کر لے، بچے بھی بات کرنے کے لیے جائیں گے تو آگے سے گالیاں بکیں گے۔ ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ بھائی ڈپریشن کا شکار کیوں ہو گیا ہے؟ اس کا علاج ٹیبلیٹ میں نہیں ہے، اس کا علاج ہے اللہ کو یاد، اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، اپنے سانسوں میں بسا لیجئے، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اطمینان کی زندگی دی۔ ایک نکتے کی بات عرض کر دوں، جنتیوں کے متعلق قرآن کریم میں صرف اتنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب ایک دوسرے سے ملیں گے قالوا سلاما، قالوا سلاما، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔
دنیا میں نفرت، بغض، حسد، دشمنی، ایک دوسرے کے نقصان کے لیے پلاننگ کرنا، یہ دنیا کا حصہ ہے۔ ہر جنتی کا دل بغض سے پاک ہوگا، حسد سے پاک ہوگا، دوسروں کے لیے نفرت سے پاک ہوگا، دوسروں کے لیے نقصان پہنچانے سے پاک۔ قالوا سلاما، سلامہ کا کیا مطلب؟ تم سلامت رہو۔ کیا مطلب؟ صرف زبانی کلامی نہیں، ہر جنتی دوسروں کے لیے سلامتی کا پیغام ہے۔ کبھی کسی جنتی سے دوسرے جنتی کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ زبان سے تکلیف ہوگی، نہ ہاتھ سے تکلیف۔ اور اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جنت میں لے جانے سے پہلے جنت کے دروازے کے پاس ایک نہر ہوگی، اس نہر میں جب جنتیوں کو غوطہ دے کر کے نہلا دھلا کر کے جنت میں داخل کریں گے تو دنیا کی یہ جتنی روحانی بیماریاں ہیں وہ پانی ایسا ہوگا کہ وہ ساری روحانی بیماریوں کو بھی ختم کر دے۔ سارے کے سارے قلوب اہل الجنت کا قلب واحد، ایک دل کی طرح سارے جنتیوں کے دل۔ کوئی کسی کے لیے برائی نہیں چاہے گا۔ اب ان کا دل اس طرح بن گیا اور ہمیشہ اسی طرح ہوگا۔ ہم لوگ آج بیمار ہیں تو کل سے ہی ہو جاتے ہیں، کل سے ہی ہیں تو پرسوں بیمار ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ ہٹا کٹا ہمارے پاس ہی چل رہا ہوتا ہے، کھا پی رہا ہوتا ہے، گپ شپ لگا رہا ہوتا ہے، ایک دن کے بعد پتا چل گیا بھائی بندہ بستر پہ پڑا ہوا بیمار۔ جنتیوں میں یہ چیز نہیں ہوگی۔ انت صحوا فلا تمرضوا ابدا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں۔ انت شبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم بڈھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، یہ چیز ہو گئی، وہ چیز۔ ایک چیز بتا دوں، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں گے، اللہ تبارک و تعالی بیماریوں سے بھی بچائے۔ تو جنتیوں کی جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ کیا ہے خصوصیت ان کی؟ حدیث پاک میں ہے کہ یلحمون الحمد کما تلحمون النفس، ان کے سانسوں میں اللہ کی تعریف، اللہ کا ذکر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی ایسے جاری ہوگی جس طرح سے ہماری سانس جاری۔ ہم سانس لیتے ہیں نا، ہم چاہیں تب بھی سانس لے رہے ہوتے ہیں، نہ چاہیں تب بھی سانس لیتے ہیں، چلتے پھرتے بھی سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی قدرت پہ قربان جائیے، جب ہم سوتے ہیں، سوتے وقت ہم اپنا منہ بند کر لیتے ہیں تو سانس لینے کے لیے ناک پیدا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ خراٹے لے رہے ہوتے ہیں نیند میں، وہ کیا ہے، ان کے ناک میں خلل آ جاتا ہے، سانس لینے کی نالیوں میں تنگی آ جاتی ہے تو وہ پھر خراٹے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے نیند میں بھی سانس کا سسٹم جاری رکھا کہ سانس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا۔ جو بھی جنتی ہوگا وہ جنتی ہر سانس کے ساتھ اللہ کو یاد کرے۔ ہمارے سلسلے میں ایک ذکر کراتے ہیں بزرگ حضرات، پاس انفاس کے نام سے پریکٹس ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہے، اللہ اللہ کا ذکر یا لا الہ الا اللہ کا ذکر اس طرح کراتے ہیں کہ سانس کے ساتھ، ہر سانس کے ساتھ لا الہ الا اللہ لیتے وقت ایک طرح سے، دوسرے نکالتے وقت دوسری طرح سے۔ تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، پریکٹس اتنی پکی ہو جاتی ہے، انسان چاہے یا نہ چاہے ہر سانس کے ساتھ ذکر چل رہا۔ تو جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالی یہ جو مقام دیں گے کہ بے سکون کوئی نہیں ہوگا۔ ہم لوگ سو جاتے ہیں تو کوئی اگر کسی کو نیند کا پرابلم نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، 5-6 گھنٹے سو جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یار نیند پوری ہو گئی، اب اٹھ جاؤ۔ پھر سونا بھی چاہے نیند نہیں آتی۔ جنتیوں کو جو اللہ تبارک و تعالی سکون دیں گے، جب ایک جنتی سوئے گا 70 سال گزر جائیں گے، 70 سال کے بعد پھر آنکھ
تو اندازہ لگائیے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا سکون دے گا۔ تو اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی سکون والی بن جائے، پریشانی سے ہم نکلیں، ڈپریشن سے ہم نکلیں، بے خوابی سے ہم نکلیں، سکون والی زندگی گزاریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا بتایا ہوا اس نسخے کو۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب ہمیں نیند نہیں آتی، میں کہتا ہوں اللہ کو یاد کرو۔ جب تک بیڈ پہ جا کر کے آنکھ لگتی نہیں، نیند آتی نہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ ورد کر لو، یا اللہ اللہ آنکھ بند کر کے ورد کر لو، تو آپ کو نیند آنی شروع ہو جائے گی۔ ایک دوسرے نکتے کی بات، عام طور پر جو لوگ ذکر نہیں کرتے وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی، اور جو سالکین ہوتے ہیں ذکر شروع کر دیتے ہیں ان کو شکایت ہوتی ہے ہمیں نیند آتی ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب میں پڑھ رہا تھا تو بہت سارے لوگوں کے یہ سوال تھے، حضرت ذکر کے لیے مراقبے کے لیے جیسے بیٹھ جاتے ہیں، ہماری بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، ہم بھی کوئی ایسے ویسے نہیں ہیں، ہماری بھی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت جب مراقبے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو بیٹھنے کے بعد نیند آ جاتی ہے، مراقبہ اپنی جگہ رہ جاتے ہیں، ہم نیند کے خراٹے لے رہے ہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی جب نیند آ جائے تو سو جایا کرو، اور یہ حدیث میں بھی ہے۔ صحابہ پوچھتے تھے، حضور بھی فرماتے تھے عبادت کرتے کرتے نیند آ جائے سو جایا کرو۔ تو یقین جانیے ایسے بے شمار لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا، جو ذکر نہیں کرتے ان کو شکایت ہوتی ہمیں نیند نہیں آتی، جو ذکر شروع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں نیند آ جاتی ہے۔ اب نیند بھگانے کا کوئی طریقہ بتائیں، ادھر والے کہتے ہیں نیند لانے کا طریقہ بتائیں، ادھر والے کہتے ہیں نیند بھگانے کا طریقہ بتائیں۔ تو بھائی انسان کی زندگی میں حقیقت یہ ہے، جب یہ ہمارے تبلیغی بھائی ہیں نا جماعت میں جب جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، صبح جب چھ نمبر ہوتے ہیں نا، 6 نمبر کا جب مذاکرہ رہا ہوتا ہے نا تو اکثر جتنے جماعت کے ساتھی ہو تو سو رہے ہوتے ہیں، جو جتنے پکے ساتھی ہیں وہ پکی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ تو بات کیا ہے، اللہ کے یاد میں، اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے۔ جب انسان کو اطمینان ہے تو سکون کی نیند آ جاتی ہے۔ تو بھائی ہم دنیا کی زندگی کا پرسکون گزارنا چاہتے ہیں، اطمینان والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو بس ایک کام کر لیں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ذکر کی بھی پابندی شروع کر دیں۔ جب ہم اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں گے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یقین جانیے کھانے کو گھر میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کہیں گے اللہ دے گا، پریشانی نہیں، اللہ دے گا۔ اور اللہ پہ جب یہ ایک چیز، میرا اپنا ذاتی تجربہ، چھوٹا سا بندہ ہوں، گناہگار بندہ ہوں میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، ظاہری اسباب کچھ نہیں ہوتے، جب کوئی بات ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ اب کیا بنے گا، میں کہتا ہوں اللہ کرے، اب کیا ہوگا اللہ کرے گا۔ چھوٹے بچے کا یقین ہوتا ہے نا، اس کو اسکول میں کاپی چاہیے، اس کو فکر نہیں ہوتی ہے، ابا دلا دے گا، پینسل چاہیے ابا دلا دے گا، پاپڑ چاہیے ابا دلا دے گا، اور ٹافی چاہیے ابا دلا دے گا۔ اس کا ابا زندہ، اس کی اماں زندہ، ابا اماں پہ اس کی سوچ ختم۔ ایک اللہ والے نے بڑی اچھی بات بتائی، کہنے لگے کہ دیکھو بچے بن جاؤ، بچے جو بھی مانگتے ہیں اللہ سے دعا کر لو کہ اللہ یہ بچے تو سمجھتے نہیں، ان کو پتہ نہیں ابا کے جیب میں پیسے ہیں، یعنی بس بے دھڑک بے سوچے مانگتے ہیں، اے اللہ ان کی سوچ مجھ تک پہنچا دی، میں اپنی سوچ تجھ تک پہنچا دے، میں کوشش کروں گا ان کے مسائل حل کرنے، اے اللہ تو کوشش کر لے میرے مسائل حل کر۔ اللہ کے سامنے بچہ بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے کرتے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اللہ کر دے گا، اللہ کر دے گا، اللہ کر دے گا۔ جب انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نفلی عبادتیں کرتے کرتے انسان اللہ کے اتنا مقرب بن جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہے۔ کیسے بن جاتا ہے؟
بننے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کا سپرد کر دیتا ہے پھر اللہ سارے اس کے کام بنا دیتا ہے، اس کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں بناتا۔ آپ نے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا، دیہاتوں میں لوگ دروازے پہ کتا باندھتے ہیں، 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ اس کو روٹی ڈال دی، روٹی ڈالنے کے بعد کوئی بھگا بھی دینا وہ کتا بھاگتا نہیں ہے، کھانا نہ ڈال دے تب بھی اسی در کا ہو کے رہتا ہے، میرے کو کہیں نہیں جانا، مارو پیٹو کچھ بھی کرو میرے کو یہیں رہنا۔ اللہ اکبر۔ ایسا بھی ہے کہ میلوں لے جا کر کے دور چھوڑ دیا، دوسرے دن دیکھا وہی دروازے پہ سر رکھ کر کے۔ اللہ اکبر۔ جو انسان اللہ کا بن جائے، اللہ کو یاد کرے، تو کیا اللہ تبارک و تعالی اس کو دوسروں کا محتاج کرے؟ کبھی۔ تو دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اطمینان والی زندگی گزاریں، سکون والی زندگی گزاریں، تو ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے، ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ ذکر ایک تو اللہ اللہ کرنا، دوسری یہ جتنی ہماری یہ باتیں ہیں نا، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلنے کے وقت، اور نماز اللہ کا ذکر۔ اور دوسرے نمبر پر جو حدیث میں، اس پہ تو میں گیا ہی نہیں، بس ادھر ذکری میں وہ الجھ کے رہ گیا۔ تو حدیث میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہمیں یہ نسخہ بتا دیا کہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، اپنے سے دنیا کے حیثیت کے حساب سے، صحت کے اعتبار سے اگر اونچے بندے کو دیکھ لو تو یہ مت کہنا کہ اللہ اس کو تو اتنا دے دیا میرے کو کچھ نہیں ملا، اس کے پاس اپنا مکان میرے پاس مکان نہیں، اس کے پاس گاڑی میرے پاس گاڑی نہیں، اس کے پاس جہاز میرے پاس جہاز نہیں۔ اس سے بندہ ناشکرا بن جاتا ہے۔ جب بھی انسان کی نگاہ اپنے سے اوپر کی طرف چلی جائے تو فوراً اپنے سے ماتحت کو بھی دے۔ بھئی اس کے پاس گاڑی، آپ کے پاس موٹر سائیکل۔ لاکھوں انسان ایسے ہیں جن کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، آپ کے پاس سائیکل ہے۔ لاکھوں انسان ایسے ہیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، آپ کے پاس اپنا مکان نہیں، کرایہ دینے کے پیسوں کا اللہ بندوبست کر دیتے ہیں۔ لاکھوں انسان ایسے ہیں جن کے پاس کرایہ دینے، آپ کے پاس 3 وقت کا کھانا موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ لاکھوں انسان ایسے ہیں جو خیرات پہ پل رہے، ساری زندگی گزرتی، ان کے پاس کھانے کا بھی کچھ نہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت مند بنا دیا، دونوں آنکھیں سلامت ہے، زبان سلامت ہے، دماغ سلامت ہے، دونوں ہاتھ سلامت ہے، دونوں پیر سلامت ہے۔ لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہیں جو ان نعمتوں سے۔ آپ کبھی کسی ہسپتال پہ جا کر کے دیکھیے، کسی کو نلکیاں لگی ہوئی ہیں، کسی کو ڈرپیں چڑھی ہوئی ہیں، کسی کے پیر کام نہیں کر رہے، کسی کے ہاتھ کام نہیں کر رہے، کسی کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، پاگل پنوں کی طرح سے حرکتیں کر رہا ہے، کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، کسی کی ایک نہیں، کسی کی دونوں نہیں، کسی کے کان کام نہیں کر رہے، کسی کا دل بیٹھا ہوا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک آیا ہوا ہے۔ آپ کے سامنے یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ پچھلے نشست میں بھی میں نے عرض کیا تھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جس کسی مصیبت زدہ کو دیکھ لو تو یہ دعا پڑھ لو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس میں آپ کو مبتلا کر دیا اور بہت ساری مخلوق پر مجھے فضیلت دی۔ آپ جا رہے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ دعا پڑھ لیجئے، کسی کا ٹائر پنچر ہو گیا، یہ دعا پڑھ لیجئے، کسی کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، پریشان ہے، یہ دعا پڑھ لیجئے، کسی بیمار کو دیکھ لیں تو یہ دعا پڑھ لیجئے، کسی مصیبت زدہ کو دیکھ لیں یہ دعا پڑھ لیجئے، کسی بہکاری کو دیکھ لیں یہ دعا پڑھ لیجئے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں اللہ کیسے اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم تمام مسلمانوں کو اپنا شکر گزار بندہ بنا لے، ذکر گزار بندہ